صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. تلاوت قرآن کریم کے بعد نعت رسول مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تھوڑا سا ذوق بنائیں، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. یا ربی صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. میں مکہ گھوما، مدینہ دیکھا، کتاب میں پورے سینہ دیکھا. میں مکہ گھوما، مدینہ دیکھا، کتاب میں پورے سینہ دیکھا. عرب عرب میں، عجم عجم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. عرب عرب میں، عجم عجم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. خدائے رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو، کہیں سے پڑھ لو. خدائے رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو، کہیں سے پڑھ لو. سطر سطر میں، قدم قدم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. سطر سطر میں، قدم قدم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. تو رات کھولو، زبور دیکھو، انجیل پڑھ کے ضرور دیکھو. تو رات کھولو، زبور دیکھو، انجیل پڑھ کے ضرور دیکھو. تمہیں ملیں گی ہر ایک دھرم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. میرے نبی کا جو مستقر ہے وہ سیدہ عائشہ کا گھر ہے. میرے نبی کا جو مستقر ہے وہ سیدہ عائشہ کا گھر ہے. کہ جن کے دم سے آج ہم نے نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. سجی تھی محفل منیر کو کر سنا رہا تھا، جگا رہا تھا. سجی تھی محفل منیر کو کر سنا رہا تھا، جگا رہا تھا. عجیب دن میں، عجب ردم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. میری زبان پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں.
اب میں پہلے مقرر ہمارے ایگزیکٹو ممبر کے امیدوار آپ حضرات اکثر انہیں جانتے ہیں، وہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب محترم رضوان اسلم چیمہ صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ محفل یہاں پہ بیٹھے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر فرد آج کا میزبان ہے۔ اپنا قافلہ جو عزم و یقین سے نکلے گا، رستہ جہاں سے چاہیں گے وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ عزیزان محترم، الحمدللہ آج آپ کے سامنے اتحاد اعتماد گروپ کا یہ آخری جلسہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اپنا پینل اعتماد اتحاد گروپ، جس کے اندر اس گلدستے کے اندر آپ کو تمام برادریاں نظر آئیں گی، آپ کو مختلف مسالک نظر آئیں گے، آپ کو مختلف سیاسی پارٹیاں نظر آئیں گی، اور تمام لوگ ایک ہی ایجنڈے پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد صرف اور صرف اہلیان باپ ڈاؤن کی خدمت، صرف خدمت ہے۔ عزیزان محترم، ایک پینل جو اس کے سامنے بھی آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گروپ صرف اور صرف سائیکی کے مریضوں کا گروپ ہے، جن کا ایک ہی مقصد ہے کہ باپنا ٹاؤن کے اندر ہم نے افراتفری پھیلانی ہے، ہم نے جو یہاں پہ محبت نظر آ رہی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ برادران عزیز، آپ کو پتا ہے کہ آج ایڈمنسٹریٹر جو دفتر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، ان کی اناح کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے۔ انہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ باپنا ٹاؤن کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم نے تو صرف اور صرف اتحاد اعتماد گروپ کی مخالفت کرنی ہے۔ ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں لاکھوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ آپ شعور رکھنے والے لوگ ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے نکمے نکھٹو آپ پہ مسلط ہوں جن کو کوئی شعور نہیں ہے، جن کے اندر برادران عزیز یہاں پہ بیٹھے جو میرے قائدین ہیں، ان بے اخلاق پاک صاحب ہیں، جن کا نام پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ بزنس کے حوالے سے لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اسلم گمبر صاحب ہیں، بہترین بزنس مین ہیں۔ یہاں پہ مستنصر محمود سائی صاحب ہیں، الحمدللہ بہترین فرد ہیں۔ یہاں پہ سعید تاج صاحب ہیں جو چیمبر کے صدر بھی رہے ہیں۔ یہاں پہ رضا مثبت دروگا صاحب بھی ہیں جو ٹاؤن کے نائب ناظم رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے عملی طور پہ خدمت کر کے آپ کو دکھائی ہے، نہ صرف باپنا ٹاؤن کے اندر بلکہ پورے گجرانوالہ کے اندر الحمدللہ انہوں نے گجرانوالہ کی خدمت کی ہے، تو یہ تو ان کا اپنا گھر ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو آپ کے سامنے ہیں، خدا کے لیے آپ شعور رکھنے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں صرف اور صرف ذاتی بنا پہ۔ کوئی کہتا ہے میرا بچہ سکول کے اندر داخل نہیں ہو سکا، کوئی کہتا ہے یہاں لائٹ کا وہ منہ دوسری طرف ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے، چھوٹے چھوٹے مسائل، لیکن آپ شعور رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہاں پہ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ باپنا ٹاؤن ہمارا گھر ہے، یہ بہترین
चल रहा है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने खिदमत की है। आज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घरों से निकलिए, अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, बाप बेटों को बेहतरी अच्छाई के लिए निकलिए। अल्हम्दुलिल्लाह यही ग्रुप ने तालीमी मैदान के अंदर सड़कों पे यहाँ पे जो सरसब्ज बागात, जो सरसब्ज घास नजर आ रही है, इसी ग्रुप ने आपकी खिदमत की है। इसलिए आपसे यही इल्तिजा है कि खुदारा अपने लिए, इस ग्रुप के लिए नहीं, अपने लिए उठिए और 22 तारीख को फुटबॉल में मारे लगा के ये साबित कीजिए कि इत्तेहाद इत्तेहाद ग्रुप आपका अपना ग्रुप है, खिदमतगारों का ग्रुप है। वमा अलैना इल्ला जज़ाकल्लाह। अब मैं दावत शुक्र दूंगा मोहतरम यासर अरफात साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। यासर अरफात साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। जो मुअज़्ज़िज़ स्टेज सेक्रेटरी हैं, ही इनवाइटेड मी और उन्होंने बताया कि यासिर अरफात साहब आपसे टॉक करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जब भी एक स्पीकर आपसे बात करता है तो सुनने वालों को पता होना चाहिए कि जो हमसे बात करने वाला है उसका क्या तारुफ है। तो सबसे पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रो करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपसे कुछ लम्हे बात करूंगा। मैं बाई प्रोफेशन लीडरशिप ट्रेनर हूं, लाइफ कोच हूं, माहिर नफ्सियात हूं और पाकिस्तान के जितने भी टॉप के सिविल सर्विसेज के इदारे हैं इंक्लूडिंग पुलिस, FBI, कस्टम्स, FIA, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में मैं लीडरशिप ट्रेनिंग्स देता हूँ। मामला ये है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी इस किस्म के सियासी अकट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और इसका सारे का सारा क्रेडिट जो मेरे भाई हैं मोहतरम मियाँ साकिब गफूर साहब, उनको जाता है और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ही इन्वाइटेड मी हियर। लेकिन मैं अपनी बात का आगाज़ करने से पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुझे आपसे 2 पॉइंट्स पे बात करनी है। और अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो आप अपनी तालियों की गूंज से मुझे बताएंगे कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। ये मैंने क्लैप इसलिए भी करवाई कि साइकोलॉजी में हम एक बात किया करते हैं कि जब आप एक बड़े ही सूदिंग इन्वायरमेंट में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिजीनेस होती है, आप थोड़ा सा ऊंघ महसूस करते हैं। लेकिन जब आप क्लैप करते हैं तो आपके हाथों पे प्रेशर पॉइंट्स की मूवमेंट से आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है और आप ज़्यादा एनर्जाइज फील करते हैं। सो अगर आप ज़्यादा एनर्जाइज फील करना चाह रहे हैं तो अपने लिए दोबारा क्लैप कर लें। अच्छा, भी बात ये है कि मैंने आपसे 2 पॉइंट्स पे बात करनी है। सबसे पहले तो मैं साकिब साहब आपको और आपके सारे के सारे पैनल को पेश की मुबारकबाद देता हूं कि एक नतीजा तो 22 मई की रात को आएगा, लेकिन एक नतीजा यहां पर अवाम के जम्मे गफीर ने अभी दिखा दिया है कि इंशाल्लाह आपका सारे का सारा पैनल जो है वो जीत चुका है और नतीजा यहां पर आपके सामने मौजूद है। सो मैं सारे के सारे पैनल को पेश की मुबारकबाद देता हूं। अब दूसरी बात ये है, दूसरी बात आपके लिए स्पेशल मैं आपसे करने जा रहा हूं। मैं लीडरशिप पर अक्सर एक बात किया करता हूं कि जब भी क़यादत की बात आती है, जब भी लीडरशिप की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम अपने ज़ाती मफादात की बुनियाद पर, हम अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट की बुनियाद पर गलत फैसले करते हैं। तो मेरी बात याद रखिएगा कि दुनिया में बड़ी बड़ी रिसर्च हुई, दुनिया में जब भी क़यादत की बात आती है, जब भी लीडरशिप की बात आती है, तो ये बात तय है कि अगर किसी फर्द को, किसी इलाके को, किसी टाउन को, किसी मुल्क को, किसी इदारे को अगर तरक्की करनी है तो उसकी तरक्की के पीछे जो एक फैक्टर, एक आंसर होता है वो लीडरशिप का होता है। मेरा इस बात पे यकीन है
دنیا کے تمام اداروں کا اس بات پہ یقین ہے کہ اگر کسی ٹاؤن نے کسی علاقے نے رائز کرنا ہے یا فال کرنا ہے تو اس میں ایک عنصر کا کردار ہے اور وہ عنصر ہے لیڈرشپ. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کے سب لیڈران آپ کے سامنے نشست فرمائیں. اگر آپ اس قیادت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ٹاؤن کو ایک ماڈرن وے سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اگر آپ ٹاؤن کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بہترین انداز میں سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ٹاؤن کو ایک ماڈرن وے سے کیری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس قیادت کو کامیاب کرنا ہوگا. اور 22 مئی کو فٹ بال کے نشان پہ تھپا لگا کے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ ایک ترقی پسند، آپ ایک اسٹیڈ فاسٹ، آپ ایک ڈٹرمنڈ، آپ ایک پڑھی لکھی قیادت کے ساتھ ہیں. اور جب قیادت کی بات آتی ہے تو ہمیں ایسے لوگوں کو منتخب نہیں کرنا جو انتشار پسند ہے، ہمیں ایسے لوگوں کو منتخب نہیں کرنا جن کے پاس قیادت کی اہل ہی نہیں ہے. میری بات یاد رکھیے گا، جب بات آتی ہے بیوروکریسی سے ٹاک کرنے کی، جب بات آتی ہے آپ کے مسائل ایوان کے اقتدار کے ایوانوں میں لے کے جانے کی، تو وہاں پہ ہمیں میاں ثاقب صاحب جیسے، یہ جو ہمارے جتنے بھی دوسرے قائدین پینل میں موجود ہیں، ان جیسی قیادت چاہیے. میں میاں ثاقب صاحب سمیت یہاں پر مستنصر صاحب صاحب، اخلاق بٹ صاحب اور دیگر جتنے بھی قائدین ہیں، میں ان سب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میاں ثاقب مستنصر صاحب جب کسی ڈپٹی کمشنر کے سامنے بیٹھتا ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. جب کسی کمشنر کے سامنے بیٹھتا ہے، جب آر پی او کے سامنے بیٹھتا ہے، جب ڈیپو چیف کے سامنے بیٹھتا ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ معاملات کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، ان کو پتہ ہے کہ مسائل کو ٹیکٹفل وے سے کیسے لے کے جانا ہے. یہ جذباتی باتیں نہیں کرنے والے، یہ جذباتی نعرے نہیں لگانے والے، یہ ویژنری لوگ ہیں. تبھی تو میں کہتا ہوں کہ everything rises and falls with leadership، کہ اگر ٹاؤن کو آگے لے کے جانا ہے تو قیادت پر بھروسہ رکھیں. اور ہمیں ایک ایسی قیادت چاہیے جو اسٹیڈ فاسٹ ہو، جو ویژنری ہو، جو پلاننگ ایبیلٹی رکھتی ہو. اور میں ذاتی طور پہ اس بات کا بڑے وثوق سے اظہار کر رہا ہوں کہ میں نے یہ ساری کی ساری ٹریٹس آپ کی موجودہ قیادت میں دیکھی ہیں. اور آپ سب خوش نصیب ہیں کہ ٹاؤن میں آپ کو اتنی ایلیجیبل ویژنری اسٹیڈ فاسٹ قیادت ملی ہے جو انشاءاللہ ٹاؤن کے باسیوں کے لیے ایک بڑی نوید کا باعث بنے گی. اور اب آخری بات میں آپ سے کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آخری بات یہ ہے کہ اکثر جب بھی ووٹ کاسٹ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے سیاست کو ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پہ ابھی بہت سے دوست صاحب تشریف فرمائیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی پریزنس دکھانے کے لیے موجود ہوں، لیکن ووٹ کاسٹ کرنا آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. یہ بنیادی ذمہ داری کیوں ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی انڈیویجول ایفرٹ جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. جیسے میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں میاں صاحب کہ کیلیفورنیا کا ساحل اپنی سٹار فشز کی وجہ سے مشہور ہے. آپ کبھی کیلیفورنیا جائیں یا آپ کبھی یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھیے گا کہ وہ اپنی سٹار فشز کی وجہ سے مشہور ہے. اور کیلیفورنیا کے ساحل پر لاکھوں کروڑوں سٹار فشز کیا ہوتی ہیں؟ پانی کی لہروں کے ساتھ آ جاتی ہیں. اور ایک چھوٹا سا بچہ، ایک مثبت سوچ رکھنے والا بچہ، ایک ویژنری بچہ، ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنے والا بچہ، وہ دیکھتا ہے کہ یہ سٹار فشز جو ہیں وہ پانی کی کمی کی وجہ سے مر رہی ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ایک سٹار فش کو پکڑتا ہے اور پانی میں دوبارہ پھینکنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان کو نئی زندگی مل جائے. اور ایک انتشار کی سیاست کرنے والا، ایک منفی سیاست کرنے والا، ایک نااہل انسان وہاں پاس سے گزرتا ہے اور اس بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم ایک ایک فش پکڑ کے سمندر میں پھینک رہے ہو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہاں پر تو لاکھوں کروڑوں سٹار فش ہیں. وہ بچہ ایک فش کو پکڑتا ہے، ایک مچھلی کو پکڑتا ہے، پانی میں پھینکتا ہے اور ایک جملہ بولتا ہے کہ ان لاکھوں کو فرق پڑے نہ پڑے، اس ایک کو ضرور فرق پڑے گا. سو اپنے اس ایک ووٹ کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ جب 22 مئی کی صبح ہو تو آپ کو کہنا نہ پڑے، آپ اپنے گھروں سے نکلیں اور فٹ بال کے نشان پر مہر لگا کر اپنی اہل قیادت کو منتخب کریں. اور یہ جو ابھی میں جملے آپ سے کہنے لگا ہوں، یہ ساری کی ساری یہاں پر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ کی نظر ہے اور منتظمین کی نظر ہے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ تو آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے،
تو نہیں جہاں کے لیے رہے گا راویو نیلو فرات میں کب تک تیرا سفینہ کے ہے بحرے بے قراں کے لیے نگے بلند سونے دل نواز جہاں پرسود یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے. اور پھر اقبال جو میرے آئیڈیل ہیں اقبال یہ فرماتے ہیں کہ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے. کہ میاں ثاقب صاحب یہ آسمان کے ستارے بھی آج آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جب وابڈا ٹون کے رہائشی جب اہلیہ نے وابڈا ٹون اپنی قیادت کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ عقل فہم اور شعور کے ساتھ کرتے ہیں. وہ کسی قیمے والے نان یا روٹی بوٹی پر نہیں کرتے چونکہ قیادت میٹر کرتی ہے. اور آخری بات یہ کہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے یاسر عرفات کو اس ٹاؤن کو یقین ہے کہ یہ چشمہ ایمان اتحاد اعتماد سے نکلے گا. تھینک یو ویری مچ. اتحاد اعتماد گروپ زندہ باد. اور پاکستان جو شیر دل ہیں جو جرأت مند ہیں جو جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ جب پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں تو شیر دل جوانوں کی طرح لگاتے ہیں. اور آپ کا نعرہ جو ہے وہ ہاتھ بلند کر کے ہونا چاہیے تاکہ آج مخالفین کو پتہ چلے کہ جب اہلیہ نے وابڈا ٹون کا اکٹھ ہوتا ہے تو وہ جذبے کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں پاکستان پاکستان پاکستان. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. تھینک یو ویری مچ. ابھی ہمارے محترم شعیب بٹ صاحب صدر چیمبر آف کامرس گجرانوالہ تشریف لائے ہیں. ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. مقررین سے التماس ہے کہ وہ وقت مختصر رکھیں تاکہ کارروائی آگے بڑھے. جادوگو ہے جو سر چڑھ کر بولے. ہمارے رہنماؤں کا یہ طلسم ہے کہ ہمارے ایک ساتھی جو صدر کے امیدوار تھے کل انہوں نے اتحاد اعتماد گروپ پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. اور میں اس شخصیت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. طاہر وڈیچ صاحب سٹیج پر تشریف لائیں. ابھی پہنچے نہیں ہیں انشاءاللہ وہ پہنچیں گے تو آپ سے ان کا تعارف کرائیں گے. اب میں جن کو دعوت سخن دے رہا ہوں اتحاد اعتماد گروپ کے تمام معاملات کو وہ ہینڈل کر رہی ہیں اور ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے. جناب پروفیسر رانا رمضان صاحب سٹیج پر تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت معزز اہل وابڈا ٹاؤن، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 22 تاریخ کو الیکشن ڈے ہے. اس ٹاؤن کے مستقبل کا فیصلہ، اس کی بہتری کا فیصلہ اور یہ ٹاؤن کے اندر جو خوبصورتی ہے اس کے تسلسل کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آج اتحاد گروپ اعتماد گروپ آپ کے سامنے کارکردگی کی بنیاد پر حاضر خدمت ہے. یہ وہ باتیں میں نہیں ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میرا تعلق چونکہ محکمہ ایجوکیشن سے ہے اور مجھے یہی کہا گیا تھا کہ مختلف جو معاملات ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے وہ میں نے ڈسکس کرنے ہیں آپ سے. تو الحمدللہ ایجوکیشن کے حوالے سے وابڈا ٹاؤن کے دونوں کالجز ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. آج یہاں کے جو طلبہ اور طالبات ملک کے مختلف شعبوں کے اندر اعلیٰ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بے شمار ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سی ایس ایس کر کے ڈی سی بھی لگے ہوئے ہیں، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں. وہ اسی ٹاؤن اور اسی ادارے کے پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے جو باتیں کر رہا ہوں، کل ہمارے جو مخالفین تھے
وہ ایک پراپوگنڈا کر رہے تھے کہ یہاں پہ ایجوکیشن اچھی نہیں ہے. اتحاد گروپ والوں نے کچھ کام نہیں کیا ایجوکیشن کے حوالے سے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ دیکھنے والی جو اینک ہے اس کو لگائیں, آنکھوں سے شاید آپ کو نظر نہیں آتا. آپ جہاں رہتے ہیں, جس ٹاؤن کے اندر رہتے ہیں, شاید آپ کے بچے ادھر نہ پڑھتے ہوں, لیکن اس کا رزلٹ, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور کارکردگی یہ کوئی چھپی ڈکی نہیں ہے. اس کے گجرانوالہ بورڈ کے جو ویب سائٹ ہے وہاں سے یہ رزلٹ جو ہے کوئی بھی بندہ جا کے, میں اس کی پوری فگرز اور پورے اعداد و شمار جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں, کتنا جھوٹا پراپوگنڈا کرتے ہیں. جہاں رہتے ہیں اسی ٹاؤن کو بدنام کرتے ہیں, اسی ٹاؤن کو کہ جو منفرد ادارے ہیں جن کو پورے پنجاب کے اندر ایک اعزاز حاصل ہے, اسی کو یہ بدنام کرتے ہیں. تو یہ اعداد و شمار جو آپ گجرانوالہ بورڈ کی ویب سائٹ سے چیک کر سکتے ہیں. میں اس کو 2013 سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ویسے تو یہ لمبا ہے, 2010 سے ہے. ہمارے یہاں پہ 2013 میں 121 بچے اپیئر ہوتے ہیں گجرانوالہ بورڈ میں, اور 121 ہی پاس ہوتے ہیں. اور ان میں جو 1000 سے اوپر بچے ہیں وہ آتے ہیں 71 A+ میں. 1000 نمبر سے جو اوپر بچے لیتے ہیں وہ آتے ہیں 71. ایک بھی بچہ فیل نہیں ہوتا. اور اس میں جو گجرانوالہ بورڈ میں جو فرسٹ پوزیشن آئی تھی وہ ہماری یہاں کی طالبہ تھی حدیقہ اجاز. یہ گجرانوالہ بورڈ میں ٹاپ کیا تھا اس نے. اس کے بعد آپ آ جائیں 2014 میں. 2014 میں بھی 122 بچے ہمارے اپیئر ہوئے, اور الحمدللہ پورے گجرانوالہ بورڈ کو ہماری بچی کومل عارف اس نے ٹاپ کیا. 1050 میں سے 1021 نمبر لیے. اور اس کے بعد آ گیا 2015. اس میں ہماری بچی رضا مریم جس نے 1100 میں سے 1068 نمبر حاصل کیے. تو یہ پورے پنجاب کے اندر فیڈرل سائنس کالج کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مسلسل 3 دفعہ کسی بورڈ کو ٹاپ کیا ہو. تو یہ وہ کارکردگی ہے جو ہمارے گروپ نے آپ کی تعاون سے دکھائی ہے. لیکن ہمارے مخالفین کیونکہ تعصب کی اینک ہے, سارا دن جھوٹ بولتے ہیں, سارا دن پروپیگنڈا کرتے ہیں, ان کو یہ کارکردگی نظر نہیں آتی. اس کے بعد یہ ہمارا رزلٹ جو میں آپ کے سامنے 2016, 17, 18, 19, 20 اور اب 21 گجرانوالہ بورڈ کے 10 نامور ادارے ہیں جن میں قائد اعظم پبلک سکول ہے, دستگیر سکول ہے, جدید دستگیر سکول ہے, سائنس بیس ہے. 10 گجرانوالہ بورڈ کے جو بڑے ادارے ہیں ان کے رزلٹ کا ایک موازنہ ہوا ہے. اس میں اس موازنے میں ہمارے فیڈرل سائنس کالج گجرانوالہ بورڈ کے 10 نامور اداروں میں سر فہرست ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ گجرانوالہ بورڈ کی ویب سائٹ سے یا ہمارے کالج سے یہ ریکارڈ لے سکتے ہیں. تو میری اپنے مخالفین سے گزارش ہے, مخالفت کریں ضرور, لیکن اس گھر کو, اس اداروں کو جہاں ہم بھی رہتے ہیں, آپ کے بچے بھی رہتے ہیں, ان کو بدنام نہ کریں. اتنا جھوٹ بولیں کہ لوگوں کو کچھ تو وہ سوچیں. آپ سارا دن اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اب تو اہل واپڈا ٹاؤن آپ کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ جہاں پہ جاتے ہیں لوگ ان کو پوچھتے ہیں کہ اس کا جواب دیں, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تو لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اتحاد اعتماد گروپ کارکردگی کی بنا پر آپ سے ووٹ کا حقدار ہے, انہیں ووٹ دے کر کامیاب کروائیں. ایک مسئلہ ہمارے ایک دوست C1 سے انہوں نے میں نے سائیں صاحب کو سنایا, ایک آڈیو میسیج آیا تھا, وہاں کے کچھ مسائل ہیں. ایک ان کا مسئلہ تھا
سویپر کے حوالے سے، یہ سویپر نہیں ہے، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ سویپر بھی آ جائے گا، کیونکہ ابھی تو ہماری ایڈمنسٹریٹر صاحب سے میں نے ویسے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں وہاں پہ ایکسٹرا جو سویپر ہے وہ کل سے تعینات ہو جائے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی الیکشن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرماتے ہیں آپ کی مدد سے، تو جو سیکورٹی گارڈ کا مسئلہ ہے وہ فوراً حل ہو جائے گا، وہاں پہ ایکسٹرا 2 سیکورٹی گارڈ وہ تعینات کر دیے جائیں گے۔ ایک واقعہ ہوا تھا کوئی پرس چھیننے کا، وہ بندہ پکڑا گیا تھا اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو گارڈز آپ نے ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ سوئے رہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے بھی ہم نے خدمت کی ہے، آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ خدمت کریں گے۔ یہ جتنے مسائل آپ نے آڈیو میں مجھے بھیجے ہیں، میں نے سائی صاحب سے مشورہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب یہ سارے کے سارے آپ کے حل ہیں، کوئی بھی ایسا انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا جو ہم حل نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ اس جھوٹے پروپیگنڈے کو نظر انداز کرتے ہوئے اتحاد اعتماد گروپ کو ووٹ دیجیے، یہ آپ کا اپنا گروپ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جناب عادل فاروق خان صاحب جو ہمارے مرکزی قائد ہیں تشریف لائے ہیں، ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں جن کو دعوت شکر دے رہا ہوں، جناب محترم حاجی مہر محمد اصغر صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، ہمارے گروپ سے جو 2 ایگزیکٹو کے ممبر ہوا کرتے تھے، جن میں ایک کا نام ہے میاں عبدالقیوم، وہ 6 سال ایگزیکٹو ممبر رہے ہیں۔ اس دفعہ وہ ہمیں جھوٹ بول کر چھوڑ گئے ہیں اور بے وفائی کر گئے ہیں۔ انہوں نے ایک ہمیں رائے دی تھی اور درخواست کی تھی کہ ہم اخوت اتفاق والوں کے پاس جا کر سارا کچھ دیکھ لیا، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ مل کر جیت گئے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اتحاد گروپ کی طرف چلیں۔ تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی آواز میں ذرا آن کریں اور ہمارے دوستوں کو بات سنائیں۔ بالکل جس کے سامنے اور جس کے ساتھ جناب اپنا جس کے سامنے میں ریکویسٹ کرنا پرلا مارنا کہ حاضر اوپر جانا ہے 3 تھلے ایگزیکٹو سیٹاں ایک نائب صدر وہ دین کے بالکل سب اپنے گروپ کی مفاد کی خاطر حاضر اوپر پھر میں اپنے گروپ کی مفاد کی خاطر ہے گل کرنا کہ اگر گروپ والے 3 سیٹاں سانو ایگزیکٹو دیا ایک نائب صدر کی دے دیں تو بالکل سانو تحادر پر جانا چاہیے۔ اپنے خیالات کا ظاہر کریں گے حاجی محمد بوٹا صاحب کے سامنے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جو ہمیں یہ بات کہہ کر ادھر لگایا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے بددیانت لوگ ہیں، یہ لوٹ کر کھا گئے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ اتنے برے تھے تو یہ درخواست کیوں کر رہے ہو؟ ہمیں ادھر لگایا کیوں؟
اب یہ ادھر 6 سال رہ کر ہمارے ساتھ، اور آپ کو یہ بھی میں بات بتا دوں کہ انہوں نے 2 الیکشن لڑے 2010 اور 2013 میں، یہ ہار گئے. پھر 2016 اور 2019 میں انہوں نے اپنا بازو ہمیں تھمایا تو ہم اتحاد گروپ کے دوستوں سپرد کیا، تو یہ 6 سال ایگزیکٹو کے ممبر ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میاں صاحب اگر قانونی رکاوٹ نہ ہوتی تو آج بھی یہ تم کو اولیاء اللہ نظر آتے، تو آج بھی یہ بھی ٹلور آپ ان کے ساتھ لگاتے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب رکاوٹ آ گئی ہے، میں تو ہو نہیں سکتا، تو آپ انہیں چھوڑ گئے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے کسی غلط فہمی کی وجہ سے اعتماد گروپ کے نام سے ایک گروپ بنایا. تو یہ میاں کیوں صاحب یہ ہیں کہ جن کے کہنے پر ہم اخوت والوں کے پاس گئے، تو ان کے ساتھ جب مذاکرات ہوتے رہے بہت سارے معاملات طے ہو گئے، کچھ تھوڑے سے باقی رہ گئے. تو ہماری ملاقات ہمارے اس علاقے کی معزز شخصیت جناب عادل فاروق صاحب سے ہوئی. ان کو ہم نے یہ جب بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کریں، میری بھی ایک ملاقات ان سے کروا دیں. جب انہوں نے ان کو دیکھا، پرکھا، کوئی سوال و جواب ہوئے، تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ایسا بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ان کے ساتھ مل کر اگر آپ جیت جاتے ہیں تو یہ جو کروڑوں روپے کی امانتیں ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ ہم نے ان کا یہ سوال بڑا ویلڈ تھا. ہم نے کہا بات تو ٹھیک ہے. ہم نے باقی دوستوں کے ساتھ پھر اپنی میٹنگیں شروع کی کہ یہی سوال کو ہم نے بار بار ریپیٹ کیا. لیاقت علی بخشی صاحب تھے، جناب حاجی بھوٹا صاحب تھے، جناب رضا مصطفیٰ صاحب تھے، حاجی آصف صاحب تھے. یہ جب باتیں ہوتی تھی تو کسی کے پاس اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہوتا تھا. تو میں یہ کہتا تھا کہ یار اتحاد والے دوست ہمارے ٹھیک ہیں، ہمارا تو ذاتی معاملہ ایک آدمی کے ساتھ اس طرح کا ہو گیا تو واپس ان سے انہی کی طرف جاتے ہیں. اگر ہمارے فیصلے سے کوئی ایسا کام ہو گیا کہ کون کو نقصان ہو گیا تو یہ اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو یہ عوام بھی اہلیان بات کا کون بھی ہمیں معاف نہیں کر دیں گے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اب سب کو یہ ہچکچاہٹ تھی کہ واپس اتحاد گروپ کی طرف پہنچ جائے. میں نے ان سے یہ کہا کہ یار بات یہ ہے کہ جس طرف سچ ہونا، اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے انسان آ جائے تو اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ واپس جانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. جو حق بات ہے اس کو مان لینا چاہیے، تو اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے. اس میں کیا ہے؟ تو ہمیں جو عادل خان صاحب کا یہ سوال تھا، اس نے ساری لینڈ کو تنگ کر دے دیا. تو ہم پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کر کے ہم نے اتحاد گروپ کو، اور یہ میاں کیون صاحب کے بھی کہنے پر وہ بھی ہمارا ہو گئے کہ یہ بالکل بات ٹھیک ہے. ہم نے پھر اتحاد گروپ کے ساتھ الائنس کیا. یہ وجہ بنی تو پھر انہوں نے ہماری عزت افزائی کی کہ اتحاد کے ساتھ ہمارا نام بھی جوڑ دیا. جب آپ اب سنتے ہیں نا اتحاد اعتماد گروپ، یہ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے ہماری عزت افزائی کی. وہ جو میاں کیوں سیٹیں کہتا تھا نا کہ اتنی لے لو، ان کے پاس آئے، انہوں نے ہمیں 12 کی 12 سیٹیں ہی دیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں صدر بھی ہمارا، نیب صدر بھی ہمارا، فنانس سیکرٹری ہمارا، رانا رمضان صاحب بھی ہمارے، اور 8 ایگزیکٹو کی سیٹیں بھی ہماری، سب کچھ ہی ہمارا ہو گیا. بھائی خدمت کرنی ہے، ادھر میرا تیرا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ حقیقت تھی، جو میں نے سچ سمجھا وہ آپ کو سنا دیا. آخر میں نعرہ لگاتے ہیں، باٹا ٹاؤن زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اب میں اتحاد اعتماد گروپ کی طرف سے نائب صدر کے امیدوار چودھری رضا مصطفیٰ دروگا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے اتحاد اعتماد گروپ کے قائدین و ممبران، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انتہائی مشکور ہوں اہل یعنی وابڈا ٹاؤن کا جو ہماری درخواست پر، ہماری دعوت پر آج یہاں پر تشریف لے کر آئے اور ہمارا مان بڑھایا. دوستو، 22 مئی میں صرف رہ گئے ہیں 2 دن. سب سے اہم دن ہے 22 مئی کو پولنگ کا. پولنگ والے دن میری درخواست ہے آپ سب دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ اپنے گھروں سے نکلیں اور ووٹ کو کاسٹ کریں تاکہ ووٹ کا حق ادا ہو سکے. یہ الیکشن جو رہا ہے اس کا ٹائمنگ تھی 8 مارچ کی. یہ 8 مارچ کو ہونا تھا الیکشن، لیکن ہمارے مخالفین کی درخواست بازی کی وجہ سے، ان کی رکاوٹوں کی وجہ سے 2 دفعہ ہے. ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں. اگر آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں گے تو ہم آپ کی خدمت کر پائیں گے. یہ جو ہماری ٹیم میاں ثاقب غفور صاحب کی قیادت میں آپ کے پاس سامنے آ رہی ہے، برائے مہربانی 22 مئی والے دن فٹ بال کو مہر لگائیں، پورے کے پورے پینل کو کامیاب کروائیں. کیونکہ پورا پینل جیتے گا تو انشاءاللہ ہمارے میں یکجہتی رہے گی، ہمارے میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ رہے گی. اگر کوئی بندہ بیچ میں غلط ایڈ ہو گیا تو ہمارے معاملات میں بھی رکاوٹ ڈالے گا، کیونکہ رکاوٹیں ڈالنے کا ہمارے مخالفین کو بہت شوق ہے. انہوں نے مسلسل 5 ماہ سے پٹیشنز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم 35 سے 40 مقدمے فیس کر چکے ہیں. ہم لوگ ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی درخواست آ جاتی ہے، کبھی ڈی آر کے پاس آ جاتی ہے، کبھی سیکٹری کے پاس آ جاتی ہے، کبھی ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، کر رہے ہیں. اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ یار الیکشن لڑو. یہ بار بار شیڈول کو ریوائز کروا دینا، اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کو اقتدار ملے، عوام آپ کو ووٹ دیں، تو آپ کو الیکشن لڑنا پڑے گا. الیکشن لڑیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کا کیا معیار ہے، عوام آپ کو کتنا چاہتی ہے، کتنا پسند کرتی ہے. جھوٹے بیانات دے دینے سے، جھوٹے دعوے کر دینے سے، الزامات لگا ووٹ نہیں ملتے. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کی بات میں صداقت ہے کہ نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے اعتماد گروپ کے سرپرست حاجی اسکر صاحب نے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ ہم دور بھی ہوئے تو ان کی وجہ سے، اور نزدیک بھی ہوئے تو ان کی دوسرے گروپ سے معاملات کے بعد ہوئے. لیکن وہ ہمیں 6 سیٹیں دیتے تھے، 12 میں سے 6 سیٹیں دیتے تھے. 2 ایک صدر کی، ایک سیکٹری کی، 4 ایگزیکٹو سیٹیں دیتے تھے. ہم نے وہ 6 سیٹیں کیوں چھوڑ دی تھی؟ اس لیے چھوڑی تھی کہ ہمیں وہاں پر کوئی ویژن، کوئی چیز، کوئی ایسا ایجنڈا نظر نہیں تھا آ رہا جس سے وابڈا ٹاؤن کی کوئی بہتری ہو سکتی. اس لیے ہم نے وہ 6 کی 6 سیٹیں چھوڑ کر ہم نے 3 سیٹوں پہ فتح کیا، 2 ایگزیکٹو ممبرز کی، 1 نائب صدر کی. دوستو، آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ 22 مئی کو نکلیں گھر سے، اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو کنوینس کر کے انہیں نکالیں، اور تاکہ وہ بھی آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. ووٹ کاسٹ انشاءاللہ تعالیٰ 22 مئی والے دن فٹ بال پر مہر لگائیں. ہماری جو ٹیم ہے جو میاں ثاقب غفور صاحب کے ساتھ کام کرنے آ رہی ہے، اسے کامیاب کروائیں. یہی کامیابی انشاءاللہ وابڈا ٹاؤن کی کامیابی ہے، یہ عوام کی کامیابی ہے، یہ آپ کی کامیابی ہے. میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.
وقت جو ہے وہ مختصر باقی رہ رہا ہے اور مقررین بہت زیادہ ہیں. میں سب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خطاب کو مختصر کریں. اب میں دعوت شکر دوں گا محترم جناب عادل فاروق خان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب. جی میں اپنے فنانس سیکرٹری صاحب سے درخواست کروں گا عبد الرحمان وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. اور بابو تنویر صاحب سے بھی درخواست کروں گا وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. بابو تنویر صاحب چیئرمین صدر پی پی تشریف لے آئیں. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی واجب الاحترام قائدین حاضرین محفل اہلِ وابڈا ٹاؤن السلام علیکم. بات تو میری تو بڑی مختصر سی ہے اور بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے. جس محبت چاہت سے آپ یہاں پر آئے ہیں کہ اگلے اب 48 گھنٹے رہ گئے ہیں. یہ تمام محنت خلوص محبت کا صرف اور صرف فائدہ تب ہی ہے کہ ہم سب پوری جتنی بھی میکسیمم سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے گلے شکوے ختم کریں اور تمام کو قائل کریں کہ وہ فٹ بال کے نشان پر کامیاب کریں. ادھر اعتماد گروپ کے حوالے سے اتحاد گروپ کے حوالے سے گفتگو اور دوسرے گروپ کے حوالے سے گفتگو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنی بھی رجیمز نہیں ہیں انہوں نے ہمارے حقوق کا بھرپور دفاع کیا ہے. تو ہمیں نہیں چاہیے کہ بلا وجہ صرف زمانے کے چکروں میں ہم کوئی ایک نیا فیصلہ کرنے جائیں اور جس میں ہمیں منشور بھی نظر نہ آئے, کوئی ایسی بات نظر نہ آئے, کنکریٹ گفتگو نظر نہ آئے کہ اگر میں آؤں گا تو میں کروں گا کیا. صرف شور مچا دینا. اگر یہاں پر کی قیمتیں, یہاں کے اگر آپ انفراسٹرکچر باقی چیزوں کو دیکھیں تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کرپشن ہو سکتی ہے؟ ہاں, ذہنی طور پر جب میری ملاقات جیسے انہوں نے کہی, انہوں نے سب سے پہلے جو مسجد تھی اس کی ایکسٹینشن کے اوپر بات ہوئی, پھر مین پارک کے اندر مونومنٹس کے اوپر بات ہوئی تھی, اتنی کرپشن ہو گئی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مونومنٹ, یہ بھی ایک سوچ ہے, ہو سکتا ہے میری پریورٹی نمبر 1 یہ نہ ہو, لیکن اگر آپ گجرانوالہ کو دیکھیں, آپ فیصلہ آباد کو دیکھیں, کہیں بھی کسی شہر میں بھی چلے جائیں, گھنٹہ گھر کی مونومنٹس, ایفل ٹاور چلے جائیں, ہر ایک نے اپنی وسعت کے مطابق کسی نہ کسی میں خوبصورتی کے لیے مونومنٹس تعمیر کیے جا سکتے ہیں. تو جب میں نے مونومنٹ دیکھا تو میری سوچ تو اس سے بھی زیادہ تھی کہ نہیں یار یہ تو بہت اونچا ہو رہا ہے اور بہتر ہونا چاہیے. یہ کسی بھی جگہ کی خوبصورتی ہوتی ہے, بہتر ہوتی ہے. اگر آپ سوسائٹیز پرانی دیکھیں یا اور دیکھیں, بیریا ٹاؤن اس وقت سب سے بڑی ہے, یا ڈی ایچ اے دیکھیں, انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی ایک ایسا دیا ہے کہ جس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خوبصورتی, اس سے ایک بہتری نظر آتی ہے. یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اختلافات میری عادت ہے پڑھنے کی. مجھے پچھلے 4 سال کے کسی ایک ایجنڈے میں ایسا اختلاف نظر نہیں آیا کہ یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بہت زیادہ یو ٹرن کی بھی بات ہوتی ہے, میری صحیح تاج سے بھی بات ہوئی. یہ صرف ایک سوسائٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ صرف وابڈا ٹاؤن کا ایشو نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں
تو ادھر آبادی تقریباً 1-1.5 لاکھ ہے، آگے سٹی ہاؤسنگ ہے، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، وہ بھی ادھر سے گزرتے ہیں، کنار ویو بھی والے بھی ادھر سے گزرتے ہیں، ادھر بھی ہمارے بھائی شہری سب رہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک بہتر طریقے سے ہم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، جیسے میں پہلے کہتا ہوں۔ تو میں اس بات کو مختصر کرتے ہوئے، بات تو بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن آج کے اس مختصر وقت میں میری آپ سے یہ التماس ہے، اور آپ سے جتنی بھی بن پڑے کہ یہ اگلے 1 دن 2 دن جو بھی محنت کر سکتے ہوں قائل کریں، صرف اختلاف رائے اختلاف کر کے ہم اپنی ترقی کو، اپنے اس ٹاؤن کی خوبصورتی کو تباہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنے ایسٹس کو محفوظ بنانا ہے۔ میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ بھی فٹ بال پر مور لگائیں، اپنے عزیز و اقارب، دوست یار، گھر گھر جو بھی ہیں، جدھر بھی ووٹ ہے ان کو قائل کریں، اور 22 تاریخ کو فٹ بال پر کامیاب کریں۔ ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ میں اس امید کے ساتھ کہ یہ رجیم پیچھے سے بھی بڑھ کے، پچھلی رجیم سے بھی بڑھ کر بہتر خدمت کرے گی، اور آپ کے ایسٹس کا، آپ کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ اب میں محترم جناب خواجہ زرار صاحب چیمبر آف پاکستان فیڈریشن کے رہنما ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب محترم خواجہ زرار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین اور وابڈا ٹاؤن کے رہائشی اور معزز دوستوں، السلام علیکم۔ میں وابڈا ٹاؤن کا ووٹر تو نہیں ہوں، لیکن ظاہرہ میرے فیملی ممبر یہاں رہتے ہیں، بھائی رہتے ہیں، بھتیجا میرا رہتا ہے، ان کے ووٹ ہیں، جہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، اور ہمارے عزیز و اقارب کا بھی دوسرے شہروں سے بھی آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو جو ہمارے دوست، ہمارے عزیز یہاں آتے ہیں وابڈا ٹاؤن میں، خاص طور پہ جو پہلی دفعہ آتے ہیں، تو وہ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ گجرانوالہ میں بھی اتنا اچھا ٹاؤن ہے، اتنا اچھا مینٹین کیا ہوا ہے۔ اگر نماز پڑھنے مسجدوں میں جاتے ہیں تو مسجدوں کا بھی انتظام بڑا اچھا ہے، شادی ہال کا ماشاءاللہ، پارکوں کا یہاں پہ آپ کا انتظام بڑا اچھا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی یہ چیزیں مینٹین کرنا، اس کے پیچھے ایک ڈین چاہیے ہوتا ہے، تجربہ چاہیے ہوتا ہے، اور ڈیڈیکیشن، ڈیووشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ماشاءاللہ اس طرح کے ہمارے جو لیڈر ہیں، جو اپنے نہ صرف کاروباری ادارے چلا رہے ہیں بلکہ شہر کے دوسرے رفاہی ادارے بھی چلا رہے ہیں، تو یہ آپ کو ملے ہوئے ہیں جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ نئے لوگوں کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں 25 سال سے آ رہا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی شکایت سے پہلے ہی وہ چیز مینٹین کر دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے لیڈر ہیں یہ انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ تو اس لیے میری بھی یہی آپ سے سفارش ہوگی کہ آپ 22 تاریخ کو فٹ بال کے نشان پر ووٹ لگائیں۔ جب تک یہ ہمارے قائدین کا اتحاد اور آپ کا ان پر اعتماد رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہی رجیم کامیاب ہوتی رہے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ اب میں دعوت شکر دوں گا ہمارے وابڈا ٹاؤن سوسائٹی کے سابق سیکرٹری محترم جناب اسد اقبال صاحب کے، وہ آئیں اور آپ سے مخاطب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا طریقہ کار سوسائٹی کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ جتنے بھی معززین یہاں موجود ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے بجلی کے بل ہوں، آپ کے بچوں کی فیسیں ہوں، کسی قسم کے کنسٹرکشن چارجز ہوں، تو وہ آپ لوگ خود اس کو بینکوں کے اندر جمع کرواتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں کوئی کیش ٹرانزیکشن جو ہے وہ سوسائٹی میں نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارے
मुखालिफिन बे बुनियाद प्रोपेगेंडा करते हैं करप्शन का, जब आप लोग अपने जितने ड्यूज हैं उनको आप जब बैंक के अंदर जमा कराते हैं, उसके बाद सोसाइटी के अंदर एक तरीकाकार है। हमारे बाकायदा अकाउंट्स का एक सिस्टम है, हमारे इंटरनल ऑडिटर हैं, उसके अलावा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से एक्सटर्नल ऑडिटर हर साल एक टीम आती है। अभी भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब जब इन्होंने चार्ज संभाला तो 2 माह लाहौर से एक ऑडिट की टीम आई हुई थी, और उस टीम का काम होता है कि वो किसी किस्म की भी वायलेशन, करप्शन या उसमें कोई रूल्स में कोई वायलेशन हो तो वो पॉइंट आउट करते हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी सोसाइटी में ऐसी माली बेज़ाब्तगी हो तो उनकी तरफ से बाकायदा नोटिस आता है, वो मैनेजिंग कमेटी को सस्पेंड भी कर सकते हैं रजिस्ट्रार जो है। अल्लाह का इतना फजल है कि आज तक जितनी भी ऑडिट हुई हैं उसमें बाबडा टाउन की किसी किस्म की करप्शन की कोई निशानदेही एक्सटर्नल ऑडिटर की तरफ से भी नहीं हुई। तो फिर इसमें करप्शन का या कैश का तो कोई ताल्लुक ही कोई नहीं। जब आप लोग अपने हर किस्म के चार्जेस अपने हाथों से बैंकों में जमा करवाते हैं तो उसको कोई भी शख्स बैंक से विड्रॉ तो नहीं कर सकता। तो ये एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है, या जो हमारे मुखालिफिन हैं उनको शायद ये तरीक़ेकार का ही नहीं पता कि इदारे कैसे चलते हैं, इदारों को मेंटेन कैसे किया जाता है। बस मनफी प्रोपेगेंडा और मनफी प्रोपेगेंडा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आपकी सोसाइटी, आपके अकाउंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार, दयानतदार और काबिलियत वाले लोगों के हाथों में है। लिहाजा 22 मई को पूरे पैनल को वोट दें ताकि ये जो आपकी अमानतें हैं इनको मजीद बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल हो सके। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी देर के लिए सदर मिलाद कमेटी चौधरी यासीन गुजर साहब से मुल्तमस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबता या हबीबल्लाह। जनाब मैं सैकटरी साहब को बड़ा मशहूर हाँ। असले यार गल है भी सब उर्दू तकरीर कर रहे हैं, असलियाँ पेंडू लोग। तो मेरा दिल करता भी पंजाबियों का पंजाबी की तरह गल होनी चाहिए, टेस्ट बदलना चाहिए थोड़ा जहा। तो वो सिलसिले जनाब एक नंबर 1 से मेरी गल है कि मिलाद कमेटी के एज ए सदर के सीयत नाल अज मैं इस पूरे इतिहाद जमात ग्रुप नूं मैं खुशखबरी दिना भी साडे सारा ग्रुप जिहड़ा ना तुहाडी हमायत दा ऐलान कर मिलाद ग्रुप का जिहड़ा सारा कमेटी है ना साडी वो मेरे विसादत नाल ऐलान कर देने भी सारा वोट जिहड़ा है ना वो असीं अपना पूरा ग्रुप जिहड़ा है वो इतमाद इतिहाद ग्रुप नूं देवांगे इंशाअल्लाह। नंबर 2 सारे दोस्त बड़ी अच्छी गल्लां कर रहे हैं, सानूं तो इन्नियां गल्लां नहीं आंदियां, लेकिन एक गल होंदी है बंदा इस टाउन दे विच आउण दा कोई मकसद। मैं बेसिकली सियालकोट का रहने वाला। 2008 असीं इत्थे आए सी तो देखिया भी असीं कोई सोसाइटी तलाश की भी किहड़ी सोसाइटी जाइए, तो मैं आके देखिया भी यह सोसाइटी ऐसी है जिथे सानूं हर सहूलत तो सुकून वाली जिंदगी मिल सकती है। क्योंकि यह मैं सोसाइटी को कहना वा मेरे ख्याल के मुताबिक एक मूजब सोसाइटी है, यह मॉडल सोसाइटी है। अज जिन्नियां सोसाइटियां गुजरां वाली बनियां ने अगे पिछे बनियां ने इस मॉडल को देख के बनियां ने। तो मैं जी अपनी इतिहाद कमेटी के मैनेजमेंट के बाकी जो सरपरस्ती वाला ने इन्होंने मुबारकबाद दिना और अज उस तरह बरकरार है जिवें अज तो 20 साल पहलों सी। और इन्हों की अच्छी कारकर्दगी का सबूत है। नंबर 2 असी एक आम गल करने बई नवी चेंज, लेकिन एक गल सुनो, अगर अनट्रेनड बंदे तुसी खुदा ना खास्ता
क्योंकि इतने सारे दोस्त बैठे ने, कोई वोट वो होंगे ने जिहड़े जलसे देख के ते अपना माइंड चेंज करते हैं। ये अनट्रेन बंदे नूं कोई देख लो, कोई तजर्बे च गल्लां आईयां ने, नवीं हुकूमत दे देवो, नवा कोई कारोबार दे देवो, वो तबाह कर दिंदा है। इस वास्ते मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट है भी कोई बंदा ऐसी गलती ना करे बई अनट्रेनड बंदे ਜਿਹੜੇ आ रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मुखालफीन ने, वो किते आ गए तो ये टाउन का हाल नहीं रहना। जो हरियाली, जो अच्छियां सड़कां, जो सहूलतां, जो स्कूल का सिस्टम, वो नहीं इत्थे रहने। बाकी जनाब कुछ जिहड़े असी मुतालबात ने, वो जिहड़े असी कंपेन के दौरान कायदीन, मैं तुहाडा मुखातब हाँ, जिहड़े सानूं दरपेश ने इत्थे एज ए कंपेन के दौरान जो सानूं असीं करने तो कोई लोग करते हैं, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੂਰੀ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 5 ਮਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨ 'ਤੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਸਦਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂ ਟਰਨ ਹੀ ਬਣਵਾ ਲਈਏ ਇੱਥੇ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਮੇਟੀ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਜ਼ ਏ ਵੋਟਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਇਦੀਨ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦੇ कुछ जवाब देने, कुछ लोगों को मुतमईन करना। खुदा हाफिज़। मुख्तसर वक्त के लिए मैं मियां आसिफ बशीर साहब जो चेयरमैन इत्तेमाद ग्रुप हुए हैं उनसे इल्तमास करता हूँ वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं हमारे दरमियान बड़ी मोहब्बत के साथ बाबगा टाउन के लोगों के साथ यकजहती के लिए और मोहब्बत के इजहार के लिए वहाँ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। मेरी मुराद सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला जनाब शुएब भट्ट साहब के वो तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया पंजाब में बैठे अल्लामा इकबाल बाबर टाउन सोसाइटी के रहायशी। अस्सलाम वालेकुम। मैं मशकूर हूँ, अचानक आपने मुझे बुला लिया, मेरे को नहीं पता तकलीफ के लिए बुलाएंगे आप मुझे। उससे पहले बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात करके गए हैं मिलाद कमेटी के जो चेयरमैन हैं और भी जितने मुकर्ररीन हैं, उन्होंने बातें की हैं। तो जो मैं सुन रहा था, मुझे इन बातों से जो महसूस हुआ कि कोई करप्शन की बातों को शायद मैं तो मुखालिफ ग्रुपों जो आपका इलेक्शन लड़ रहा है, मुझे तो कहीं नज़र नहीं हुआ है, ना मैंने इतनी ख़ास देखा। शायद आपको कोई सुनने में आ रहा होगा, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको बड़ी बीनी से आप देख ही रहे होंगे कि वो क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं। बेसिकली ये
ہماری قوم کا وتیرہ بن گیا اور ہمارے لیے یہ انتہائی قابل فکر لمحہ ہے کہ ہم لوگ نان ایشوز پہ بات کرتے ہیں. ایشوز پہ ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے. بھئی ہمیں معاملات کیا ہے, ہمارے مسائل کیا ہیں. جیسے بھی انہوں نے بتایا وابڈا ٹاؤن کی الیکٹریسٹی کا مسئلہ یہ ایشو ہے. وابڈا ٹاؤن کو رات کو آپ جب واپس آتے ہیں, صبح جاتے ہیں, ٹریفک کا مسئلہ ہے, یہ ایک ایشو ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی, یہ پارک بنا دیا تو اس پہ جو ہے نا وہ 10,000 روپے انہوں نے زیادہ لگا دیا, 5,000 کم لگ سکتا تھا, 5,000 زیادہ لگ گیا, کرپشن ہو گئی ہے. بھائی اتنے سالوں سے جو لوگ اس سوسائٹی کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, جو اتنے آپ سب لوگ ان پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی تو آج اتنے سالوں سے یہی رجیم چلی آ رہی ہوتی. اور اتنے جو اس سوسائٹی کے, اس گجرانوالہ کے جو اتنے نامور لوگ ہیں, جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اتنے زبردست کام, اتنے زبردست کاروبار دیے ہیں, جو چیمبر آف کامرس میں بھی اپنا ایک نام رکھتے ہیں. مستنصر سائد صاحب ہیں, ابھی آپ کے سابق صدر ہیں, اخلاق احمد بٹ صاحب بیٹھے ہیں, گمن صاحب بیٹھے ہیں, اتنے زبردست لوگ ہیں, آپ لوگ ہیں. تو خدا نخواستہ اس لیے تھوڑی آئے یہاں پہ کہ سوسائٹی سے کوئی پیسہ بنانا ہے. یہ اس لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ ہمارا یہ گھر ہے, سوسائٹی, اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ کہیں خدا نخواستہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے جس سے خرابی پیدا ہو جائے. یہ بند ہونا چاہیے یہ سلسلہ, کہ جس طرح ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو غدار کہنے کا, ایک دوسرے کو کرپٹ کہنے کا, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کا. بھائی ایشوز پہ بات کریں, ایک بات کرنے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس کہ یار یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کروائیں. مجھے بڑی خوشی ہے جو آپ نے بات کی. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہم لوگ بہت جلد نہ صحیح لیکن اپنے ٹنور میں انشاءاللہ وابڈا ٹاؤن کی الیکٹریسٹی کا مسئلہ حل کروا کے آپ کو دکھائیں گے, اور آپ کو نظر آئے گا یہ معاملہ حل ہو. کون سا ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوتا؟ جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے حل ہونے ہوتے ہیں, اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. اور جو یو ٹرن والا معاملہ ہے انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ہم لوگ آواز بلند کر رہے ہیں. اور بہت جلد یہاں تو جو ہمارا چاندہ قلعہ ہے, یہاں پہ کوئی فلائی اوور بنے اور وہ نیچے سے آپ کا یو ٹرن کا مالا مسئلہ حل ہو جائے پرماننٹلی, یا کسی اور طریقہ بھی ہوگا, وہ NHA سے ہم لوگ بات کریں, انشاءاللہ وہ ضرور حل ہوگا. میری آپ سب سے گزارش ہے, یہ اس چیز کا منہ بول کا ثبوت ہے کہ آپ اتنی دیر سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو جس طرح جتنی تعداد میں جو منتظمین ہیں انہوں نے کرسیاں لگائی, اس سے ڈبل تعداد میں آپ لوگ بیٹھے ہیں اور کھڑے بھی ہیں. اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ کتنی دل سے جو آپ اپنے اس گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ورنہ آج کے دور میں تو ایک منٹ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کرسیاں ہیں یا نہیں, جگہ کم بھی پڑ گئی تو آپ اس طرح زبردست طریقے سے اپنے گروپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ آپ کا قبول و منظور فرمائے اور آپ کی گروپ کو اللہ فتح نصیب فرمائے. اور جو الیکشن ڈیٹ ہے سنڈے کو ہو رہا ہے جی الیکشن, تو انشاءاللہ ہم لوگ اکٹھا مل کے یہ فتح جو ہے منائیں گے. اور جو ہمارے مخالف گروپ ہیں جن کی میاں قیوم صاحب کی یہ آپ سنا رہے تھے, میری بھی ان سے بات ہوئی تھی, میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی, میں نے بھی حاجی اصغر صاحب کے ذریعے اور دروگا صاحب کے ذریعے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یار ایسے نہ کریں, سوسائٹیز کو چلانے کے لیے, گریٹر گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنی انا کو ختم کرنا چاہیے, اور ختم کرنا ہوگا اگر ہم لوگ نہیں کریں گے. آج دیکھیں ہمارے ملک کے حالات, آپ چیک کر لیں کیا حالات بن گئے. اسی طرح ہم لوگ آج اپنی سوسائٹیز کا حال بھی کرنا چاہتے ہیں, اسی طرح ہم لوگ اپنے شہروں کا حال بھی کرنا چاہتے ہیں. خدا را اپنی آنکھیں کھولیں, اور جو لوگ نان ایشوز پہ باتیں کرتے ہیں انہیں شٹ اپ کال دیں کہ ایشوز پہ بات کرنی آئے بیٹھ کے کرتے ہیں, نان ایشوز کی باتوں کو ختم کر دیں, ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کی باتوں کو ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے, اور جو وعدے یہ کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی اس چیز کی ہدایت عطا فرمائے اور اس کو پورا کرنے کی انہیں طاقت عطا فرمائے. انشاءاللہ جو وعدے میں کر کے جا رہا ہوں, میں انشاءاللہ آپ کو وہ ضرور پورا کر کے دکھاؤں گا. میں نے آپ سے الیکٹریسٹی کا وعدہ کیا ہے, اس کے لیے میں اپنی پوری کوشش کر دوں گا کہ یہ مسئلہ حل ہو, اور یہ جینوئن مسئلہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ کامیاب فرمائیں گے. پاکستان زندہ باد, وابڈا ٹاؤن زندہ باد. اب میں میاں آصف بشیر صاحب جو چیئرمین اعتماد گروپ ہیں, لیٹ ہو گئے تھے, وہ تشریف لائیں اور آپ سے بتائیں.
میں جو سارے دوست پیچھے کھڑے ہیں ان سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ وہ چونکہ باپلا ٹاؤن پورے میں اس سے بڑی جگہ کوئی اویلیبل نہیں تھی. ہمیں یہ یقین تھا, ہمیں پورا یقین تھا اللہ کے اوپر کہ ہمارے سارے دوست باپلا ٹاؤن کے جتنے ہیں وہ آئیں گے, اور ہمارے اس لیے کہ یہ ان کا اپنا جلسہ ہے تو لہٰذا تھوڑی سی تکلیف آپ کو اٹھانی پڑ رہی ہے, اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ کھانا بھی لیٹ ہو رہا ہے تو کوشش کرتے ہیں جلدی آپ اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں. شکریہ. مرشد وقت کے لیے ہمارے مرکزی قائد جو تشریف فرما گئے جناب محترم خالد گجر صاحب, وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائدین اتحاد گروپ, قائدین اعتماد گروپ, پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, السلام علیکم. آج اتنا بڑا جمع غفیر, یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, یہ باشعور عوام, پڑھے لکھے بزنس کلاس کھڑے ہو کے جو ویٹ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. یہ آپ پہ اتحاد اور اعتماد گروپ پہ اعتماد کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ آج کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی پالیسیوں کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ اتحاد اور اعتماد گروپ کے اوپر یہ بہت بڑا بوجھ ہے ان کے کاندھوں کے اوپر. جو نئی رجیم آ رہی ہے, میاں ثاقب غفور صاحب, ان کے کاندھوں پہ بڑا بوجھ ہے کہ یہ لوگوں کا مطالبہ جو یہی ہے کہ جس طرح آپ نے اس ٹاؤن کو نیٹ اینڈ کلین رکھا, جس طرح آپ نے اس ٹاؤن کو گرین رکھا, جس طرح آپ نے اس کے سیکیورٹی سسٹم کو بہتر رکھا, جس طرح آپ نے اس کے تعلیمی اداروں کو بام عروج تک پہنچایا, جس طرح آپ نے اس سوسائٹی کے اساسوں کو نہ صرف محفوظ کیا بلکہ ان کو کارآمد کیا, ان کو آمدن کا ذریعہ بنایا, اس کو کنٹینیو رکھیں, اس کو کنٹینیو رکھیں, خدا رہا اس کو کنٹینیو رکھیں. یہی بہتری ہے, یہ ہمارا گھر ہے, یہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہے. لیکن یہ جتنے لوگ اکٹھے آئے اور کھڑے ہو کے ویٹ کر رہے ہیں, ان کا مطالبہ ہے کہ اس کے لیے, اس کی بہتری کے لیے آپ لوگ کام کریں جتنا بہتر کر سکتے ہیں. میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا کہ لوگ کھڑے ہیں کافی دیر سے. اجازت چاہوں گا ان کے ساتھ ہی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اب میں ہمارے صدر کے امیدوار جناب محترم میاں ثاقب غفور صاحب, آپ سے التماس کرتا ہوں بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کریں اور تالیاں بجا کر ان کو آپ بجائیں, بھرپور تالیاں بجائیں تاکہ آپ کی موجودگی کا احساس ہو. میاں ثاقب غفور صاحب. دوستو ذرا ہمت کرو, اچھا تو لاؤ, ذرا کھولو اپنے, پتا لگے تھی سارے بیٹھے نہ بیٹھے. مہربانی ذرا اپنا کے ساڈے بھائی اسد صاحب کہہ ہاتھ لانا تو توا نہیں بات ہوتی ہے. ایک بار پھر تالیاں بجاؤ, تھوڑی مہربانی سارے میرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام سینئر قائدین اور معزز ممبران باپلا ٹاؤن, السلام علیکم. سب سے پہلے میں خدائے بزرگ برتر کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آج اس مقام پر پہنچایا اور یہ عزت ہوئی, اور اپنے سینئر قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر یہ اعتماد کیا کہ مجھے آئندہ کے لیے اس ٹیم کو لیڈ کرنے کا موقع دیا. بات ہو رہی تھی ٹاؤن کے بارے میں, ہمارے باپلا ٹاؤن کے بارے میں. کسی بھی ٹاؤن میں ہم جو گھر لیتے ہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں, گھر لیتے ہیں تو اس کا انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں, اس کی فیسلٹیز دیکھتے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز کیا ہوتا ہے؟ بلا شبہ کاروبار تو ہوتا ہی ہے, لیکن سب سے زیادہ عزیز ہمیں اپنا خاندان ہوتا ہے.
اپنی فیملی ہوتی ہے. یہ ہماری مشرقی اقدار ہیں. ہم کوئی یورپ میں نہیں رہ رہے. یہاں ہمارا کوئی بزرگ ہو, کوئی بچہ ہو, بیمار ہو, ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے. ہم جب یہاں سے نکل کے گھروں سے کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے پیچھے ہمارے گھروں کی حفاظت کون کرے گا. یا محلوں میں رہ کے ہم بھی آئے ہیں, آپ لوگ بھی آئے ہیں, وہاں پہ آپ نے صورتحال دیکھی ہے کہ ہر وقت جب آپ باہر جاتے ہیں, جو لاء لیسنس کا آج کل دور چل رہا ہے, تو کتنی ٹینشنز ہوتی ہیں. آج کل جو بے روزگاری ہے, اس کے بعد جو وارداتیں بڑھ رہی ہیں. وابڈا ٹاؤن میں آپ واردات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. چھوٹی موٹی سنیچنگ ملازموں کی یہ ایک روٹین میٹر ہے. یہ تو عام ہمارے گھروں میں ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ملازم کر جاتے ہیں. کوئی رابری نہیں ہے, کوئی تھیفٹ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے ہیومن ریسورس کی بجائے الیکٹرانک ریسورس پہ انحصار کر لیا. ہم نے گارڈ, آخر وہ بھی انسان ہے نا, غلطی کر سکتے ہیں, سستی کر سکتے ہیں, لیکن کیمراز, مشینری, یہ ایسا گارڈ ہے جو 24 گھنٹے جاگتا ہے, سوتا نہیں ہے. ہم نے اپنی سیکیورٹی کو فول پروف کرنے کے لیے جو انتظام کیا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ پورے پاکستان میں اگر ایسا نظام ہے تو آپ میں سے کوئی بندہ بھی نشاندہی کرے اس کی. ہمارے پاس جو باہر گیٹ پہ کیمراز لگے ہیں وہ سائی صاحب اور ہماری مشاورت چلتی رہی. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو میں سائی صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک ہی بات کی, نو کمپرومائز آن کوالٹی, نو کمپرومائز آن دا لائف آف دا پیپل. لوگوں کی زندگی پہ, اپنی زندگیوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. ایسی چیزیں یہاں پہ ہونی چاہیے کہ جس سے ہم لوگ سیکیور ہوں. ہمارے پاس آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریڈر کیمراز لگے ہیں, ANPR سے بولتے ہیں. وہ ایک یونٹ 6.5 لاکھ کا ہے. آپ کی گاڑی انٹر ہوتی ہے بائی پاس سے, یو آر مانیٹرڈ. آپ کی گاڑی, کوئی اور گاڑی کتنی بار ان ہوئی, آؤٹ ہوئی, ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. We'll just put your number over there. آپ کی فوٹیج, آپ کی گاڑی کا نمبر, آپ کی فوٹوز, everything, ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. ہم 1 مہینے کا ریکارڈ رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں, یہ ہمارا QRF ہے, یہ ہم نے ایک اسکواڈ بنایا. ہمارے ان گارڈ کو تو ہم لوگ ہی نہیں پوچھتے تھے. جب ہم شاید رجیم میں نہیں تھے تو ہم شاید ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے. ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا, ان کو سمجھنے, ان کو نان کوپریشن کرنا, یہ ہم سب کا وتیرہ رہا. اس لیے ضرورت پڑی کہ یہ دوسرے کارڈ بھرتی کیے جائیں. شروع میں کافی پنگے ہوئے. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں یار وہ یہ جو آپ نے جو بلیک یونیفارم والے بندے رکھے ہیں یہ لڑتے نہیں, وہ کام نہیں کرتے. ہم نے کہا نہیں, اب لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ ٹالریٹ نہیں کریں گے, اپنی عزت بجاتے ہیں اور وہ بھی نارمل رہتے ہیں. بہت سارے ایسے بچے ہیں یہاں پہ جو نہیں سمجھتے, پھر ان کو بتانا پڑتا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے گروپ میں جو لوگ ہیں وہ اس ویژن کو رکھتے ہیں, اس ویژن کو سمجھتے ہیں. اور ہمارے مخالف گروپ میں نام تو نہیں لوں گا, 2-3 لوگوں کی مخالفت کی وجہ یہ بھی ہے کہ نیو ایئر نائٹ پہ یا اور موقعوں پہ ہم نے ٹالریٹ نہیں کیا. آپ بات سمجھ رہے ہوں گے, یہ ٹالرنس کی بات نہیں ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں وابڈا ٹاؤن میں ہم کوئی ایسی حرکت نہیں ہونے دیں گے. جس کو بہت شوق ہے وہ باہر چلا جائے. میں سعود دار صاحب تشریف لائے ہیں, ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اوپر اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. جی میں کہتا ہوں, اب وہ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ہمارے نام کیا لوں, کچھ لڑکوں کی, کچھ بچوں کی, ہم نے ان کے وہ ہیئر کٹ بھی کیے انہی حرکتوں کی وجہ سے. اور ان کے کچھ بڑے ہیں جو ہمارے اسی وجہ سے ناراض بھی ہیں. اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بحیثیت ٹیم لیڈر اور بھائیوں کے, اس سے پہلے جب بھی میں نے سرو کیا, میں 9 سال سے سرو کر رہا ہوں,
یہ شاید آپ لوگ کچھ لوگ اس کے وٹنس بھی ہوں گے کہ میرا فون کبھی بند نہیں ہوتا اور نہ ہی آئندہ ہوگا. کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یار اب آپ پریزیڈنٹ بن جاؤ گے, ایک ایکسٹریم عہدے پہ چلے جاؤ گے, اس کے بعد کیا کرو گے؟ اسی طرح وہی دماغ خراب ہو جاتا ہے کچھ لوگ. میں نے کہا میرا ٹھیک ہو جائے گا, اور کیونکہ اللہ نے عزت اور دے دی ہے اور اسی وجہ سے دی ہے کہ آپ کی خدمت کی ہے. آپ کو انشاءاللہ میرا فون رات کے 3 بجے بھی آن ملے گا اور رسپونڈ بھی ملے گا ہر معاملے کے لیے, ہر مسئلے کے لیے انشاءاللہ. اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ میں 2010 میں جب آیا تو سیکیورٹی کنوینر تھا, تو رات کو ایک دن کال آئی کسی بلاک سے کسی کو معاملہ ہو گیا. میں گارڈز کے ساتھ میں بھی رش کر گیا, پہلے میں پہنچ گیا, دروازہ ناک کیا تو ان صاحب نے اوپر سے پریشان ہو کے پوچھا بھائی کون آئے ہو, کدھر آئے ہو؟ ہم نے کہا جی آپ نے کال کی تھی کہ کوئی ایشو ہے. اس نے کہا میں نے تو کال نہیں کی. وہ بلاک C2 تھا, نمبر مجھے یاد نہیں. میں نے کہا یار ہو سکتا C1 ہو, غلطی ہو گئی ہوگی. ہم نے کبھی فوراً وہاں بھاگو ہم لوگ نکلے. اس صاحب نے اوپر سے پوچھا یار نام تو 10 کون ہے کی آئے, کد نہیں آئے ہو؟ میں نے نام بتایا, وجہ بتائی کہ یہ آئی بات ہوئی. الیکشن ہوا 13 کا. ایک صاحب آئے مجھے ملنے, وہ کہتے جی وہ یہ پوسٹر پکڑا ہوا کرتے جی یہ ثاقب تھوڑا نا. میں کہا جی. میں نے کہا یار میں دوجے پاسے ووٹ پا کے ایک دن پایا. میں کہا یار یہ بھی ظلم نہیں سی کرنا, پھر جب پانے تو سارے ساڑھوں پا دے یا پھر سارے ادھر کر دیں. میں نے کہا نہیں تھوڑی ایک وجہ سی, تو ایک دن راتی 3 بجے میرا بوہا کھڑکایا سی تو پوچھا سی کہ یہ معاملہ ہویا, تو میں اس وقت تھوڑا نام پوچھا تو میں یاد رکھیا کہ یار جدوں میں یہ بندہ دوبارہ کوئی ووٹ ضرور پانا. تو یہ میں کوئی ایسے بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی اپنی خوبی بیان کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے جو دوسرے بھائی میرے ساتھ جو میرے ممبران بھی کھڑے ہیں, ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگ خدمت کے لیے آئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں. وہ سارے ایسے ہی دوست ہیں میرے, کوئی ان میں ایسی چیز نہیں ہے, کوئی اکڑ نہیں ہے. آپ جب بھی جہاں بھی ان کو خدمت کے لیے بلائیں گے یہ حاضر ہوں گے. اب میں تھوڑی سی ایک مختصر سی بات کروں گا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا وابڈا ٹاؤن کا الیکشن بڑا شریفانہ الیکشن ہے, صاف ستھرا الیکشن ہے. لیکن کچھ لوگ, کچھ ایسی نیچر کے لوگ, وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, شاید بہت غلط لفظ یا بہت بڑا لفظ ہو جائے گا, کہ آپ کی گفتگو بتا دیتی ہے کہ آپ کی تربیت کی گئی ہے یا صرف پالا گیا ہے. پالا تو گھوڑے کو بھی جاتا ہے. تو ڈپینڈس کہ کیسی فیملی میں, کیسے ماحول میں آپ براٹ اپ ہوئے ہیں. اب ایک ویڈیو وہ چلا رہے ہیں کہ جی یہ وابڈا ٹاؤن سے باہر یہ چلا گیا, وہ چلا گیا, یہ سامان چلا گیا. اچھا پہلے ٹارگٹ کوئی اور ہوا کرتا تھا, ہم نے آج تک بات نہیں کی کہیں پہ, لیکن آج انہوں نے مجبور کیا. ہم نے کبھی بلو دا بیلٹ وار نہیں کیا, کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کی جو ہماری شائستگی یا ہمارے لیول سے نیچے ہو. لیکن بعض اوقات ایسے گریڈ کے بندے کو جواب دینے کے لیے تھوڑا سا اسی گریڈ پہ آنا پڑتا ہے. تو انہوں نے ایک ویڈیو چلائی, میں ایک ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں, اس کے بعد اس کے اسپیکٹس بھی آپ کو دکھاؤں گا. اور بھی وابڈا ٹاؤن کی ہماری ایک گاڑی ہے جو بڑی مشہور و معروف ہوئی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں, لوگوں کے جہاں کے باہر کلیکشن لگاتی ہے. یہ دیکھ لیں, اس کا احوال دیکھ لیجیے. اگر کسی نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو یہ یونیفارم دیکھ لیں, یہ گاڑی دیکھ لیں, یہ سامان اندر پڑا ہوا دیکھ لیں, یہ لوکیشن دیکھ لیں. یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ ایک فلٹریشن پلانٹ موجود ہے. اس کی اگلی بھی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا.
अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा अब आखिरी 1 मिनट दूंगा, एक सिनेरियो उसका बताता हूँ। हमारे वापडा टाउन के एक मेंबर हैं, हमारे सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने हमें एक दफ़ा जिक्र किया कि एक इंस्टीट्यूट है उनका जहाँ पे वो डायरेक्टर हैं, वहाँ एक फिल्ट्रेशन प्लांट आरओ प्लांट मौजूद है, एंड ही सेल्स के लिए वहाँ पे हमारे पास फालतू है, हम कहीं यूज़ नहीं कर रहे तो उसको कहीं डोनेट कर दें, लेकिन कर दें। डिस्कशन में बात आई, उन्होंने कहा जी उसके लिए कोई महीने का 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च है, तो उसके फिल्टर चेंज करने हैं, आरओ प्लांट, तो कोई आबादी ऐसी अफोर्ड जो करने वाली नहीं है। वो खुद चूँकि वापडा टाउन के रहायशी, उन्होंने कहा यार B3 पार्क में बड़ी दुनिया पानी भरती है, तो क्यों ना इस प्लांट को वहाँ लगा दें हम। और उन्होंने ये भी कहा कि इस प्लांट की इंस्टॉलेशन भी हम ही करवा के देते हैं आपको। हमने कहा जी देखिए और पूछ आपने अपने स्टाफ को डिप्यूट किया कि यार जब वो शहर की तरफ चक्कर लगे तो ले आना। अब स्टाफ वहाँ जाता है। अब थोड़ा सा शुरू करते हैं। ये कंप्लेंट है जो रजा रहमान और तकीर सरवर ने हमारे खिलाफ की डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के पास। कि गाड़ी वहाँ गई, सामान गया, पता नहीं क्या, वह बिल्डिंग सारी बना दी सोसाइटी ने, हर काम सोसाइटी ने कर दिया। हमने कहा अच्छा चले नेक्स्ट मीडिया। इसके बाद उस पर इंक्वायरी इनिशिएट हो गई। ये डिपार्टमेंट कर रहा है, ये कोई हम नहीं या आप नहीं कर रहे, ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जिसके अंडर हमारा ये सोसाइटी है, हम लोग हैं, ये उस डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी इनिशिएट की। नेक्स्ट इसके आगे की रिपोर्ट आ गई। ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टाफ कहता है, जो हेड कहता है कि जी मुझे कुछ दिन पहले डिप्यूट किया गया था और मैं ये प्लांट लेने के लिए वहाँ पे गया हूँ और ये मेरी गाड़ी गई है और मैं इसको एडमिट करता हूँ कि हम वहाँ प्लांट लेने गए हैं। आखिरी बात मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट, ये हमारा स्टाफ है, उसका बयान अर्जी। क्या किसी ने गन पॉइंट पे ये बयान अर्जी लिया हमसे? बयान अर्जी का मतलब होता है कुरान पे हाथ रख के हलफ देना, किसी ने हमारी कब्र में नहीं पढ़ना। ये देख ले वो क्या कह रहा है, ये पढ़े। अब यहाँ ये बात है कि जब हम वहां पे सामान लेने गए, जो हम दल का बंदा था जिसे लोड कराना था मौजूद नहीं था, उसके इंतजार के दरमियान जुमे का टाइम हो गया। हमने सोचा जुमा पढ़ ले फिर प्लांट आएंगे। जुमा पढ़ने तक मुतल्लिका बंदा भी आ गया, उसने हमारे वाले किया, प्लांट हमने उठा के रखा और B3 पार्क पे लाके अनलोड कर दिया। और उन्होंने लिखा है कि हम ये अल्फा भी इकरार करते हैं वापडा टाउन सोसाइटी का किसी किस्म का बिजली से मुतल्लिका सामान जिन इकाइयों में जारी बिजली के काम में इस्तेमाल न किया गया है। हाँ, इन्होंने उनको हेल्प जरूर किया। कैसे किया वो मैं बताता हूं कि इन्होंने क्यों हेल्प आउट किया। नेक्स्ट, ये हमारी जो गाड़ी जाती है पूरे शहर में, वापडा टाउन में, जहां 1 मिनट के लिए भी जाती है तो ये लिखी जाती है लॉक, डेली वापस आके उसको साइन होती है, काउंटर साइन होती है। ये नीचे लिखा है उसके, अब सब नीचे आ गए कि वो गई प्लांट पिकअप करने और वापस आई, डेट एंड टाइम मेंशन है आगे। ये वापडा टाउन में स्टॉक रजिस्टर। एक वकील भी बाहर गया तो यार साबित कर दो, जाए मुझे से इंक्वायरी किया है क्या वो
झूठा है। हर दुनिया का बंदा दर खरीद है, हमारा सारा स्टाफ झूठा है, इंक्वायरी करने वाले झूठे हैं, एग्जामिनर्स झूठे हैं, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। हम ये बातें, इस तरह की घटिया बातें करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनमें से अब मैं क्या लफ्ज बोलूं, कुछ ऐसे ही लोगों ने हमें मजबूर किया कि हम अपनी पोजीशन क्लियर करें। हम आपको तो जवाब दे हैं, अल्लाह को भी हैं। नेक्स्ट, स्पीड अप करो। ये सारा उसी का जी है रिकॉर्ड में। आगे चलते हैं, अब यहां ठहरिए, रुको पीछे। हमारी ये अब आगे है, इस पे पीछे बैठ के आगे है। अगर आप सईद साहब थोड़ा सा दे, इलेक्ट्रिक कमेटी सर, इलेक्ट्रिक कमेटी मियां अब्दुल कयूम साहब उसके कन्वीनर है। आगे कीजिए, आगे चलो यार, स्पीड अप करो, आगे चलाए ना। ये गैपको के उस वक्त इत्तफाकन गैपको के एसडीओ थे उसी एरिया के, वहां पे जो भी सामान लगा मियां अब्दुल कयूम साहब के इन सिग्नेचर्स से लगा है। क्या मियां कयूम साहब इन सिग्नेचर्स को डिनाई करते हैं? क्या ये वापडा के सरकारी रिकॉर्ड को झूठा कहते हैं? कहते हैं तो आगे साबित कर दें। फॉरवर्ड करो इसको। ये सारे वही रिकॉर्ड हैं, ये उन्हीं के साइन है। करो यार, नेक्स्ट 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 कर दे सर, खत्म। नेक्स्ट आगे करो, ये आगे कर दे जी। इसमें बिल मौजूद है, उनका चेक मौजूद है जिसके अगेंस्ट उन्होंने पेमेंट की। उसके बाद बिल्कुल आखिरी में चले जाओ। उसके बाद मैं इस बात पे खत्म करूंगा कि अगर हम लोग गलत थे, गलत हैं, तो ये मैंने इनके खिलाफ एफआईए में भी मूव की है। एफआईए का पर्चा लेट था, मैंने 22A-22B की एप्लीकेशन डिजिटल सेशन जज साहब को देके पर्चे के ऑर्डर लिए हुए इनके। लेकिन इलेक्शन है, इसको हम बदमजगी नहीं करना चाहते कि इनको बहाना मिल जाए कि हम तो इसलिए हारे थे, हम पे तो पर्चे हो गए थे। 23 तारीख को इनके ऊपर ये पर्चा हो, और अगर हम गलत है ना तो इसको भी साबित करें ना। जो झूठा होता है ना वो कभी फोरम पे नहीं जाता। ये क्यों नहीं किसी फोरम पे गए, क्यों इस रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया? और 2 साल हमारा मुखालिफ ग्रुप कहता रहा मियां कयूम इंज कर गया, उन्हें कर गया, ये चीजें उनके साथ मंसूब थी। वो उनके साथ मिले, दूधो नहा गए। मियां साकिब प्रेसिडेंट के लिए आ गया, मियां वहीं रह गया, कयूम उतर के साकिब लग गया। फैसला अब आपके हाथ में। थैंक यू। वक्त बहुत हो चुका है। अब मैं मुख्तर वक्त के लिए 2 दफ़ा सोसाइटी में सदर की खिदमत सरंजाम देने वाले मियां एहसान साहब को स्टेज पे बुलाता हूँ कि वो थोड़ी देर के लिए आपसे मुखातिब। मेरे सारे साथी दोस्त भाई जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, जो नीचे बैठे हुए हैं, जो खड़े हैं, खास तौर पे सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे हुक्म हुआ है कि मैंने बिल्कुल थोड़ा टाइम लेना है। अच्छा, मैं सही करके हम उन हम 20 साल से वापडा टाउन की खिदमत कर रहे हैं इत्तेहाद ग्रुप के नाम से। अब इत्तेहाद ग्रुप भी हमारे साथ हैं, पहले भी हम इकट्ठे थे, अब भी इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह हम देर तक खिदमत करते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि जब हम 2004 में इलेक्ट होके आए तो हमारे अकाउंट में 5-5.25 करोड़ का कैश मौजूद था। बाकी पीछे की रवायत ये थी कि हर साल
एक लोग कई लोग कहते हैं उनसे द्वारा चलता था, क्योंकि शुरू से रीत ये रही है कि हमारे जितने एक्सपेंसेस हैं वो हमारे जितने फंड्स लेते हैं उनसे जो स्कीम लेते हैं उनसे पूरे नहीं होते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो ट्रेंड चेंज किया। हमने उन्हीं प्लाटों पे जो हर साल मैडम स्टेज जगह कुर्सी आ गई ना, मैं ना खाली कराइए दिया उस करप्शन होती तो ये आबादी का उजड़े हुए जो है ना पेश करती। अगर ये उसी लेवल